السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، محترم خواتین، الحمدللہ رمضان المبارک کے عنوان پر اور اس کی نسبت پر یہ ہماری تیسری مجلس ہے اس سال کی. آج کی اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمولات رمضان المبارک میں کیا تھے، اس کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، کیونکہ ہم اپنے رمضان کو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے قریب کریں گے اتنا ہی اس رمضان کی خیر و برکات ہمیں ملیں گی. رمضان المبارک برکت والا، رحمت والا، تقوی والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازے جانے والا مہینہ ہے. تو ہم یہ نیت کریں کہ جس طرح میری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے مطابق ہو. آپ نے مطالبہ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھے. علماء فرماتے ہیں یہ صرف نماز کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ پوری زندگی سے متعلق ہے کہ زندگی ایسے گزارو جیسے میری زندگی ہے. یعنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، مبارک زندگی، آپ کی مبارک سنتوں کو اپنے اندر لانا، یہ اصل چیز ہے. تو اب ہمارے سامنے چونکہ رمضان المبارک ہے تو ہم یہ نیت کریں کہ یہ رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے جتنا ہو سکتا ہے اس کے قریب ہم لے آئیں، اس کی ہم نیت کریں. اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، آسان فرمائے. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بڑی مختصر حدیث ہے، ذہن میں آرام سے ہم اس کو بٹھا سکتے ہیں اور اس پر سوچ سکتے ہیں اور اس پر محنت کر سکتے ہیں کہ ہم ان تین چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بتا رہی ہیں کہ رمضان میں آپ کے کیا معمولات تھے. سبحان اللہ. سب سے پہلا معمول، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام فرماتے تھے. یہ سب سے بڑی، یہ سب سے اہم چیز ہے. قرآن پاک اور رمضان المبارک دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے. قرآن پاک سے تعلق پیدا کرنے والا مہینہ ہے یہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب جو ہے کلام اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو رمضان المبارک میں اتارنے کا فیصلہ فرمایا. دوسری احادیث میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں اور جتنے صحیفے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ رمضان المبارک میں اللہ نے نازل فرمائے.
تو اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب کا اس مبارک مہینے سے خاص جوڑ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر اس کا آپ نمونہ پیش کرتے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے فرماتے تھے۔ اسی لیے رمضان بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا جشن منانا ہے۔ تو رمضان کا جشن کیسے منائیں؟ قرآن پاک سے منائیں، اس کی تلاوت سے، اس کو سننے سے، جیسے تراویح میں سنتے ہیں، نوافل میں پڑھتے ہیں حفاظ اور پھر تلاوت کرنے والے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ اس مبارک مہینے میں آپ کی تلاوت جو ہے، آپ اپنا وقت کثرت کے معنی کیا ہے؟ کثرت کے معنی ہمارے جو دن بھر کے جو اوقات ہیں، ان اوقات میں اپنی ضروریات کے علاوہ سب سے زیادہ وقت جس میں لگے وہ کثرت میں ہے۔ جیسے ایک آدمی جاب کرتا ہے، جاب کے علاوہ سونے، کھانے پینے اور ضرورت کے سب سے زیادہ وقت اعمال میں ہمارا قرآن پاک کی تلاوت میں لگے۔ اپنے رمضان کو قرآن پاک کی تلاوت سے مزین کرنا، اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے مزین کرنا۔ یہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن پاک کا مہینہ۔ ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، آپ کا یہ معمول حضرات صحابہ کی زندگی میں، حضرات تابعین کی زندگی میں، فقہاء ائمہ محدثین کی زندگی میں یہ ہم سنتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، ایک قرآن پاک دن میں مکمل کرتے، ایک قرآن پاک رات میں مکمل فرماتے، ایک دن میں 24 گھنٹے میں 2 قرآن پاک، اور پھر تراویح میں الگ سے قرآن پاک کی تلاوت، گویا 61 قرآن پاک جو ہے رمضان المبارک میں۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ یہی معمول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور یہی معمول حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ اپنا وقت قرآن پاک کی تلاوت میں۔ ابھی سے ہمارا ایک ٹارگٹ بنے کہ میں قرآن پاک کیسے پڑھوں۔ ایک بات میں اس میں مسئلے کے طور پر عرض کروں، تلاوت قرآن پاک یہ مطلوب ہے۔ تلاوت کہتے ہیں زبان سے اس کی تلاوت کرنا۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک کوالٹی بھی ضروری ہے، ایک کوانٹیٹی بھی ضروری ہے۔ مقدار کے اعتبار سے بھی اس کو طے کیا جائے، کیفیت کے اعتبار سے بھی اس کی ترتیب بنائی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ مقدار، اگر ہم مثال کے طور پر کوئی طے کرے کہ مجھے 5 قرآن پاک پڑھنا ہے، اب کیفیت ایسی ہے کہ بس انگلی اگر گھومتی چلی جائے، ہونٹ بھی نہ ہلے، بس زبان اندر ہی ہلتی رہے، یہ تلاوت نہیں ہے۔ یہ تو قرآن پاک پر جو ہے نا، یہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت کیا ہے؟ کم از کم سنائی دے۔ تلاوت الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی، جیسے تلاوت کا حق ہے، جیسے تلاوت کا حق ہے۔ تلاوت میں بعض مرتبہ ماشاءاللہ حفاظ ہیں، بعض مرتبہ جو ہے کسی کا قرآن ناظرہ جو ہے بہت آسان ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض لوگ، بعض مرد عورتیں قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے میں بڑی انہیں مشقت ہوتی ہے، اٹکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اٹک کر قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس لیے جو ہے نا، اٹکنے سے، کیونکہ ایک تو تلاوت ہو رہی ہے، دوسرا اس میں مشقت ہو رہی ہے، تو 2 چیزیں الگ الگ، ایک ہے تلاوت کرنا، ایک ہے اس کے بعض لوگ صرف معنی پڑھتے ہیں، بعض لوگ سنتے ہیں، سننا بہت بڑا ثواب، معنی پڑھنا یہ بھی بہت بڑا ثواب، لیکن تلاوت وہ الگ ہی چیز ہے، اللہ کے کلام کا ایک نور ہے، وہ جو ہے قرآن پاک کے الفاظ سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا، ہم خود ہر ایک اپنی ہمت کے مطابق طے کرے، کیونکہ ہر آدمی اپنا اسکیڈول، اپنی جاب، اپنے گھر کے کام، یہ ساری چیزیں ہیں ابھی سے اس کا۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی یہ بات عرض کی،
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی محبت کے ساتھ ایک بات فرمایا کرتے تھے، بھائی ایک مہینہ اللہ کے لیے فارغ کر لو، اللہ کی عبادت کے لیے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادت میں لگانے کی فکر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر عبادت میں مشقت اٹھاتے تھے، عبادت میں تھکتے تھے۔ رمضان کے علاوہ آپ کی عبادتیں ہم دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قدم مبارک کے ورم کو دیکھ کر کہتی تھی، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، پھر بھی آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ یہ تو رمضان کے علاوہ کی عبادت کا یہ معمول تھا، تو رمضان میں آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی، آپ کی تلاوت، آپ کی جو ہے آپ کے نوافل، آپ کے اعمال۔ یجتہد، حدیث میں لفظ آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں مشقت اور تھکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تھکائے۔ آدمی جو ہے دنیا کے کاموں میں تھکتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، عبادت کی مشقت یہ بہت یہ مطلوب ہے رمضان کے اندر۔ اور مشقت کسے کہتے ہیں؟ مشقت جتنی استعداد ہے اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کرنا، تھوڑا ہمت آگے کر کے۔ یہ رمضان المبارک رات کے جاگنے میں آپ مشقت اٹھاتے تھے، اسی لیے حضرات صحابہ، حضرات تابعین، ان کے معمولات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک پڑھ سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ فرمایا مہینے میں ایک قرآن ختم کرو، فرمایا اور زیادہ کر سکتا ہوں، فرمایا 10 دن میں ایک کرو، اور زیادہ کر سکتا ہوں، فرمایا 7 دن میں ایک۔ عام صحابہ کرام کا معمول تھا 7 دن میں قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ قرآن پاک کی جو منزلیں بنی ہیں، 7 منزلیں، یہ اسی ترتیب پر کہ حضرات صحابہ کا عام معمول تھا، صحابہ اور صحابیات کا یہ عام معمول تھا۔ یہ صرف مردوں کی بات نہیں ہے۔ اور میں ابھی جو ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی، اللہ اکبر، رمضان المبارک میں ان کے معمولات میں لکھا ہے کہ روزانہ ایک قرآن پاک مکمل کرتی اور 10 پارے مزید پڑھتی تھی، یعنی ایک قرآن اور 10 پارے۔ اور ان کے جو معمولات ہیں، درود شریف 5000 مرتبہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 500 مرتبہ، ذکر جو ہے 5000 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحان۔ یعنی سوچیں ایک عورت گھریلو کاموں کی مصروفیت اور مشغولیت کے باوجود ان وظائف کی، ان اعمال کی پابندی کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا یہ چیز ہمارے اسلاف میں، مردوں میں، عورتوں میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو مقدار بھی طے ہو، اور دوسری چیز کیفیت بھی طے ہو، کہ بھئی کہ زیادہ مقدار پڑھنے کی وجہ سے ہم جو ہے قرآن پاک کے الفاظ کو نہ بگاڑیں، اور دوسرا یہ نہیں کہ بھئی میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا اس لیے۔ تو ہر آدمی اپنی ہمت کے اعتبار سے ہم طے کریں کہ بھئی کہ مجھے یہ کتنا پڑھنا ہے۔ اور یہ بات دوبارہ میں عرض کروں کہ عبادت میں مشقت، عبادت میں محنت، یہ مطلوب ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے پہلا معمول تھا رمضان میں، آپ عبادت کی مشقت کو بڑھا دیتے تھے۔ تو یہ جو ہماری تلاوت ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، یہ قابو میں کیسے آئے؟ اس کے لیے 2 باتیں ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی آدمی یہ سوچے ہاں مجھے ایک پارہ پڑھنا ہے روزانہ، مجھے 2 پارے پڑھنا، ایک آدمی طے کرے مجھے 3 قرآن رمضان میں انشاءاللہ ختم کرنے ہیں، تو اس کی آسان ترتیب یہ ہے روزانہ 3 پارے پڑھ لے۔ کوئی سمجھے کہ مجھے 2 قرآن پاک ختم کرنے ہیں، اس کی آسان ترتیب روزانہ 2 پارے پڑھ لے۔
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول تھا جتنا تراویح میں پڑھتے تھے اس کو جو ہے اتنی مرتبہ، تقریباً 20 مرتبہ دہراتے تھے، انہیں گویا 20 قرآن پاک ختم ہو رہے ہیں۔ تو حفاظ جو ہے ماشاءاللہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، اگر وہ اپنا حصہ کوئی 10 مرتبہ 15 مرتبہ تراویح میں پڑھنے کی، جو پڑھنے والا جو ہوتا ہے، جو مقدار ہوتی ہے، جو اس کو اگر دوہرا لے، گویا 15 قرآن پاک۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں نہیں بھی میں کروں گا، جتنا وقت ملے گا کر لوں گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو ہے عمل میں اہتمام نہیں ہوتا۔ جو اہتمام کہتے ہیں وقت نکال کر اس عمل کو کرنا، وقت طے کر کے کرنا۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے، ٹھیک ہے کروں گا، لیکن وقت طے نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کبھی کبھی وہ عمل چھوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم وقت طے کریں، یہ وقت میرے طے پڑنے کا ہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ عمل قابو میں آئے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اب اس میں ایک شاخ جمعہ کا اہتمام ہے۔ جمعہ کا اہتمام میں یہ بھی ہے کہ جمعہ کے اعمال کا اہتمام، غسل سے لے کر نماز سے لے کر پھر سارے اعمال، اس کا اہتمام، یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ تو جمعہ کا اہتمام اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیں کوئی بھی، جیسے ذکر ہے، 500 مرتبہ میں کلمہ پڑھوں گا، 500 مرتبہ استغفار پڑھوں گا، کب پڑھوں گا یہ طے نہیں ہے۔ تو ہوگا کیا؟ بس آدمی جتنا چاہے پڑھ لے، چھوٹ گیا۔ اگر مقدار کے ساتھ وقت طے ہو جائے کہ بھئی کہ میں افطاری کے وقت 200 مرتبہ، سحری کے بعد 100 مرتبہ، ظہر کے بعد 100 مرتبہ، کوئی طے کرے 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کب پڑھیں گے؟ میں فلاں نماز کے بعد 100، دوسری نماز کے بعد 100 مرتبہ، تیسری نماز کے بعد 100 مرتبہ۔ استغفار مجھے اتنی مقدار طے کرنی ہے، کیسے کروں؟ مجھے اس وقت میں اتنی مقدار، اس وقت میں اتنی مقدار۔ وہ وقت جو ہے نا عمل کو یاد دلاتا ہے، ریمائنڈرز جیسے ہوتے نا، تو اس سے عمل کبھی نہیں چھوٹتا۔ آپ خود دیکھیں، گھر کے اندر کبھی ایسا ہوا ہو کہ رات کا کھانا سارے گھر والے بھول گئے؟ کبھی ایسا ہوا کہ رات کا کھانا جو ہے سارے گھر والے بھول گئے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی یعنی قدرتی ریمائنڈر جو ہے اللہ نے بھوک رکھی ہے، وہ بھوک ہمیں یاد دلاتی ہے بھئی کھانا ہے، گھر میں پک رہا ہے اس کی خوشبو یاد دلاتی ہے، گھر کا کوئی فرد اسے کہتا ہے بھئی کھانا بھی، ہاں چلو کھا لیں گے۔ یہ ساری جو یاد دہانی ہے وہ جو ہے اس عمل کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے 3 چیزیں ہیں، مقدار طے ہو، پھر وقت طے ہو، پھر اس جگہ طے ہو، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو قرآن پاک یہ سب سے پہلی چیز ہے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ اس میں 2 باتیں میں نے عرض کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مقدار بھی طے کریں، اور دوسری چیز ہم اس کی کیفیت یعنی کس طریقے سے مجھے پڑھنا، صاف صاف پڑھنا، اچھی طرح پڑھنا، محبت کے ساتھ پڑھوں، یہ نیت کے ساتھ پڑھوں کہ قرآن پاک اللہ کو سنا رہا ہوں۔ زبان سے تلاوت کرنا عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، اس کو ہاتھوں سے چھونا عبادت، سننا عبادت، کتنی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے یہ عمل کی توفیق دی، کلام اللہ، اللہ سے بات چیت کا عمل۔ قرآن پاک کتنی بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگ سب کہتے ہیں کہ میں جو ہے میں فلاں سن لیتا ہوں، میں یہ سن لیتا ہوں، مجھے ٹھیک ہے ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی بدل نہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کیجئے اس چیز کی جو وحی آپ کے اوپر کی گئی۔ تلاوت ایک مقصود ہے، تلاوت ایک مستقل عمل ہے، اور تلاوت کرتے ہوئے کیسے کرنا؟ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو سنانے کے جذبے کے ساتھ کہ اللہ سن رہے۔ تو اس قرآن پاک کی برکتیں انشاءاللہ
قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام رمضان میں ہوگا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے تعلق پیدا کریں گے۔ قرآن سے تعلق پیدا ہونا، اللہ سے تعلق پیدا ہونا، اور پھر یہ عمل انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ سال کے 11 مہینوں میں، ایک مہینے کا معمول سال کے 11 مہینوں میں اس کے اثرات لائیں گے۔ اسی لیے ہم جو ہے تلاوت اہتمام کے ساتھ ایک کبھی آیت پڑھتے ہوئے، کوئی آیت جہنم کی وہاں پہ پڑھ لیے، ایک آنسو تنہائی میں بہ گیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ قرآن پاک سننے والے کیسے سنتے تھے؟ سبحان اللہ، ایسے سنتے کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، بڑی اللہ نے، بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اس کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کا اہتمام کریں، اس سے تعلق پیدا کریں، اور اس کے لیے خاص طور پر جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ مقدار بھی طے ہو، وقت طے ہو انشاءاللہ۔ اور یہ صرف رمضان میں نہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ بھی روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے؟ ایک وقت طے کر دیں آپ، پھر دیکھیں انشاءاللہ کبھی عمل نہیں چھوٹے گا۔ سورہ کہف جمعہ کو پڑھنا ہے، وقت طے کر دیں، وقت اسے یاد دلائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز، گھروں کے اندر کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ یہ تلاوت کا یہ ماحول جو ہے نا، یہ اجتماعی طور پر ہم ڈالیں کہ گھر کے اندر بچے، گھر والے سب مل کر، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، ایک کے عمل سے دوسرے کو تقویت ملتی ہے، ایک ماحول بنتا ہے۔ 3 آدمی کر رہے ہیں، چوتھا بھی آ کے بیٹھ جائے گا، گھر میں مشورہ کر لیں، یہ وقت ہمارا ہے، اس وقت میں ہم سب بیٹھ کے عمل کریں گے۔ ایک دوسرے کو اس سے انکریج ہوگا، اس سے ترغیب ہوگی۔ اور خاص طور پر افطاری سے کچھ منٹ پہلے ہم جو ہے نا، یعنی اپنے چیزوں سے فارغ ہو کر ہم جو ہے نا ان عملوں کے لیے اپنے آپ کو لگائیں۔ تو ایک چیز وہ ہے، جب قرآن پاک کی بات آئی گئی تو 2 باتیں اور میں عرض کروں کہ قرآن پاک کی کثرت اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہے۔ افضل الذکر قرآن پاک ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اچھا، قرآن پاک کے علاوہ چلتے پھرتے ہماری زبان پر جو ہے ذکر ہو، ہماری زبان پر ذکر ہو۔ ذکر کیا ہے؟ حضرت شیخ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، ذکر سے ذاکر کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ذکر سے ذاکر سے تعلق، ذاکر اللہ ہے، جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں اللہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو ہم جو ہے نا چلتے پھرتے درود شریف کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہر امتی کا اخلاقی فریضہ ہے۔ سوچیں، یہ رمضان، یہ لیلۃ القدر، یہ تراویاں، یہ سب آپ ہی کی برکت سے ہمیں ملی ہیں۔ ہم روزانہ اہتمام سے درود شریف کا اہتمام ہو، استغفار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے خطبہ رمضان، اس میں آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 چیزیں جو تمہارے نفع کے لیے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اچھا، 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو۔ جیسے میں نے عرض کیا، کثرت ایک تو چلتے پھرتے ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات کی شرح میں ایک حدیث لکھتے ہیں، فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ 70,000 غفر له، جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا، اگر کوئی یہ 70,000 مرتبہ پڑھ کر کلمہ کسی کے لیے ایصال ثواب کر دے، اللہ اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت، استغفر اللہ، خوب یعنی۔ اور تیسری چیز، اسألک الجنہ اعوذ بک من النار،
یہ درود شریف، استغفار، اس کا اہتمام ہو۔ تو بہرکیف یہ چیزیں تو پہلی تھی کہ جو قرآن پاک کی تلاوت۔ دوسری چیز، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے دعاؤں میں آپ گریہ وزاری فرماتے تھے، مناجات میں، دعاؤں میں، اللہ سے مانگنے میں آپ کی آہوزاری ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، گویا یہ مہینہ دعا والا ہے، دعا کی عادت ڈالنا، دعا کا مزاج بنانا، اللہ سے مانگنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرماتے ہیں کہ ہر روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت، ایک بلینک چیک دے رہے ہیں، ہر روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت۔ تہجد میں اٹھ رہے ہیں سحری کے موقع پر، اس موقع پر بھی دعا کا اہتمام۔ دوستو یہ کام ہمیں کرنے کے ہیں، پریکٹیکل کرنے کے ہیں۔ مناجات مقبول ہے جس میں قرآن پاک کی دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، جن دعاؤں میں نور ہے، برکتیں ہیں، اور بڑی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس میں جمع ہیں۔ یہ دعائیں روزانہ ایک ایک منزل۔ اب اس کے لیے بھی میں بات یہ عرض کروں کہ روزانہ ایک منزل وقت طے کر کے، عصر کے بعد، سحری میں، فجر کے بعد، جس وقت بھی آپ کی سہولت ہو، ہم بیٹھ کے اہتمام سے اس کو پڑھیں۔ ایسے پڑھیں کہ مانگنے کے اعتبار سے پڑھیں، گویا ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، گڑ گڑا رہے ہیں اللہ سے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، یہ دوستی کا حق ہے، اپنے محسن اور محبین کے لیے یہ ان کا حق ہے، ان کے لیے، یہاں تک کہ ہم اپنی دعاؤں میں پوری امت کے لیے ہم دعائیں مانگیں۔ امت بہت حالات سے گزر رہی ہے، تو ہم جو ہے دعاؤں کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دعاؤں میں کثرت، آپ دعاؤں میں گریہ وزاری فرماتے تھے، آپ کی آہوزاری، آپ کا رونا، آپ کا گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، یہ جو ہے اس مبارک مہینے کے اندر بڑھتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری چیز ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ سبحان اللہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ بہت سخی تھے۔ سخی، سخاوت تو آپ ہی کی اسوہ سے، آپ ہی کی سیرت سے سمجھائے، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت حضرات صحابہ میں، صحابیات میں جو سخاوت آئی ہے یہ کہاں سے آئی؟ اللہ کی نسبت پر مال لگانا، یہ جو ہے نا یہ آپ ہی کے صدقے، آپ ہی کی برکت سے آئی ہے۔ آپ کی سخاوت بہت مشہور، لیکن رمضان میں وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، سبحان اللہ، رمضان میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، کیونکہ آدمی جب روزے سے ہوتا ہے، روزہ یا آپ امت کو پیغام دے رہے ہیں، روزہ آدمی کے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ جب اس کا احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے رشتہ دار، اپنے ضرورت مند، اپنے کمیونٹی، اپنے لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کر کے وہ سخاوت میں وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں، اسی لیے حدیث میں فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، سب سے بہترین صدقہ رمضان میں صدقہ کرنا ہے۔ ویسے صدقہ اس کی مستقل ایک فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ روزانہ روزانہ اس کا اہتمام ہو، صرف رمضان میں نہیں، روزانہ ایک مقدار طے ہو، $1، $2، روزانہ صدقہ، اس کا اہتمام۔ اور جب رمضان آئے اس کو بڑھا دیں۔ زکوٰۃ تو اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کی مقدار سب طے ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کی مقدار بڑھ جائے۔ ہاں بھائی، ہم جو مقدار روزانہ، عام طور پر یہ مطلوب ہے، مبارک دنوں میں، مبارک راتوں میں، مبارک وقت میں ہم مالی عبادتیں نہیں کرتے، اس کی بڑی کمی ہے۔ حالانکہ لیلۃ القدر، رمضان کے آخری عشرے میں ہم اور اپنے صدقات کو بڑھا دیں،
کوئی روزانہ، مثال میں عرض کر رہا ہوں، روزانہ اگر کوئی $1 دے رہا ہے، رمضان میں $10 دے، اور آخری عشرے میں روزانہ $25 نکالتا ہے. یہ مالی عبادتیں جو ہیں دوستو بہت بھاری عبادتیں ہیں. اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی. اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکات عطا فرماتے ہیں. جمعہ کا دن آیا، صدقہ نکالے. آج جمعہ کا دن ہے. عرفے کا دن آیا، عرفے صدقہ نکالے. مبارک راتوں میں، مبارک دنوں میں ہمیں اس کا اہتمام بہت کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ دیکھیے رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تیز ہوا کی طرح، تیز آندھی کی طرح آپ کی سخاوت چلتی تھی. ایک مثال ہے، کیا مطلب؟ جب ہوا تیز چلتی ہے تو ہر جگہ پہنچتی ہے، تو آپ کی سخاوت سے ہر ایک کو فائدہ ہوتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، کہ ان اپنے علاقے کے یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی فہرست ان کے پاس ہوتی تھی. رمضان آتا تو مکمل ان کی جو ہے ان کا ہدیہ اور ان کی جو ہے چیزیں ان کو پہنچا دیا کرتے تھے. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سخاوت کے رمضان میں مثالیں دیکھیں. جس علاقے میں، جس کمیونٹی میں رہتے تھے، وہاں اندازہ ہوتا تھا یہاں کون لوگ یہاں بھوکے ہیں، کون ضرورت مند ہیں، کون یہاں پر جو ہے کون حاجت مند ہے. یہ روزے کا تقاضا ہے، یہ رمضان کا تقاضا ہے. دیکھیے بیلنس ہونا ہے. ایک طرف عبادت اعمال میں اپنے آپ کو تھکانا، دوسرا عبادت اور دعاؤں میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور تیسری چیز میرے رمضان سے معاشرے کو فائدہ پہنچے. تو میرے رمضان میں کیا ہے؟ اللہ نے الحمدللہ، اللہ کا کتنا بڑا یعنی شکر ادا کریں. سوچیں اللہ نے کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی. مالی اعتبار سے جو وسائل اللہ نے اس علاقے والوں کو اور یہاں اللہ نے جو عطا فرمائے وہ دوسرے علاقوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو ہماری جو ہے ذمہ داری ہے، ہماری فکر ہے کہ ہم جو ہے ہم جو ہے سوچیں کہ بھئی ہم اپنے رشتہ دار، اپنے ضرورت مند دوستوں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں صرف صدقہ نہیں، ہدایہ ہیں، کیسے ہم اس کی مدد کریں، کیسے ہم ان کا کام کریں. اس کے لیے تو روزانہ کی مقدار طے ہو، رمضان میں اس مقدار کو بڑھائیں. اس کی بڑی برکتیں مالیات میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ. ایک بات میں عرض کروں، ابھی ہمارے فری مونٹ میں ایک صاحب ہے ماشاءاللہ، ریسٹورنٹ انہوں نے کھولا، اپنی پوری انہوں نے آمدنی کو ایک ادارے کے لیے وقف کر دیا. سوچیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے. ایک ریسٹورنٹ کی جتنی انکم ہے وہ پوری انکم کو وقف کر دیا کہ اس سے فلاں ادارے کو جو ہے نا اس کی ضرورتیں پوری ہو. کیسا یہ اصل اسلامی نظام ہے، اوقاف کا نظام. کہ کچھ لوگ ہمت کر لیں، ارادے کر لیں، اور وہ لوگ جو ہے کیا کریں کہ وہ اس طرح اداروں کے لیے چیزوں کو وقف کریں گے، وہ ادارے جو ہے کھل کر کام کریں گے. ابھی کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے، چھوٹا سا ملک، اس ملک کے اندر ایک مسجد نہیں ہے، ایک مسجد نہیں ہے. ماشاءاللہ 4 دوستوں نے طے کر لیا وہاں پہ مسجد بنائے. ہم سوچیں اللہ نے دیا ہے، میری پوری زندگی میں ایک مسجد میں نہیں بنایا. میرا مال اللہ کے لیے خرچ ہو، حفاظ کے لیے، علماء کے لیے حفاظ تیار ہوں، علماء تیار ہوں، ادارے قائم ہوں، مساجد پر لوگوں کی ضرورتوں پر، علم پر، ضرورتوں پر اس کی ترتیب بنانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. کالریح المرسل، تیز آندھی جس طرح ہوتی تھی اس طرح جو
اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نامراد نہیں فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل اس کی برکتیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ تم اللہ کی نسبت پر خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل اللہ عطا فرمائیں گے. اللہ اس کا بدل عطا فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت 11 مہینوں میں سبحان اللہ، مگر رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. اور ہمیں بھی یہ طے کرنا ہے کہ رمضان میں ہم اپنے خرچ کی مقدار کو بڑھائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اور پھر خاص طور پر آخری عشرے میں اس کی اور مقدار بڑھائیں. ایمان والا سخی ہوتا ہے، ایمان والا سخی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کیونکہ اس کو اللہ کے خزانوں پہ یقین ہوتا ہے. یہ حدیث ہم سے تقاضا کرتی ہے اپنی انکم کا، اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ طے کرے. ماشاءاللہ بہت کرتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، لیکن میں نے کیا مقدار طے کریں کہ بھئی اتنے فیصد مجھے اللہ کے لیے لگانا ہے. یہ 3 باتیں مجھے عرض کرنی تھی. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے رمضان میں، ہم اپنے رمضان کو اس پر لانا ہے. سب سے پہلا معمول عبادت میں آپ عبادت کی مشقت کو بڑھا دیتے تھے، جس میں تلاوت ہے، نوافل ہیں، ذکر ہے. نیت کریں کہ ہم تہجد کا اہتمام کریں گے. مشقت ہے، سحری میں 15 منٹ پہلے اٹھ گئے، تھوڑا سا تہجد پڑھ لی، دعا مانگ لیے، سحری کر لی، فجر کی نماز پڑھ لی، تلاوت کر لیے، پھر اس کے بعد نوافل کا اہتمام ہوا، اور اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ مرد حضرات اپنی جاب کے ساتھ اپنی ایک مقدار قرآن پاک کی طے کریں. اس میں 1 مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنا ہے. ایک بڑی اچھی مثال ہمارے کسی بزرگ نے دی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. 11 بھائیوں سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن جب حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا. کہتے تھے کہ یہ رمضان یوسف علیہ السلام کی طرح کریم ہے، یہ رمضان یوسف علیہ السلام کی طرح کریم ہے. اگر ہم اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اعمال میں، عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگا لے، 11 مہینے اللہ تبارک و تعالی اس میں کمی کوتاہیاں جو ہوتی ہیں اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں. تو ایک کام یہ. دوسرا کام کہ ہم دعاؤں میں خاص اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام، مناجات میں، خوب دعاؤں میں. تیسری چیز سخاوت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت مختصر ذہن میں رکھنے کے لیے 3 معمولات ہیں. اعمال الگ چیز ہیں، معمولات الگ چیز ہیں. اعمال وہ ہیں جو کرنا ہے، جیسے عصر کی نماز معمول نہیں ہے، مغرب کی نماز معمول نہیں ہے. معمولات کہتے ہیں جس کو زندگی میں لایا جائے. اعمال جیسے روزہ رکھنا، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے بارے میں عرض کروں گا. روزے کے مسائل، روزہ ہے، تراویح ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں، اس کو کرنا ہے. معمولات کیا ہیں؟ معمولات یہ ہیں کہ ہم عبادت کی خوب مشقت کے ساتھ کرنے والے. تھوڑا سا اللہ کو بتائیں، اے اللہ کو پسند ہے بندہ تھکے، عبادت میں تھکتا ہے تو اللہ پسند، اس تھکنے پر مغفرت ہے، اس تھکنے پر اللہ کو جو ہے پیار آتا ہے. تھوڑا سا تھکنا ایک نسبت ہو جاتی ہے ہمارے بڑوں کے ساتھ. دوسری چیز ہم دعاؤں میں، اور تیسری چیز سخاوت میں. یہ 3 باتیں اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے. آخری میں ایک بات میں عرض کروں کہ دعا ہے. دعائیں تو بے شمار ہیں، لیکن 2 دعائیں ہیں جس کو ہم اپنی زبان پر کثرت سے ہم اس کو معمول میں رکھیں. یا واسع المغفرہ، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع المغفرہ، یا واسع الفضل اغفر لی. اس کو ہم کثرت سے، اے وسیع مغفرت کرنے والے،
اللہ تعالیٰ سے خطاب، اے اللہ آپ کی مغفرت بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، آپ مجھے معاف کر دیں تو کوئی آپ میں کوئی کمی نہیں آتی آپ کی شان میں، بہت وسیع مغفرت کرنے والے۔ اور یا واسع فضلی، اے وسیع فضل کرنے والے، جس کا فضل بڑا، جس کی عطا بڑی، جس کی نوازشیں کشادہ، اغفر لی، مجھے معاف کر دیں۔ یہ دو جملوں کی زبان میں کثرت ڈرائیو کر رہے ہیں، جیسے ماشاءاللہ مستورات افطاری سے پہلے مشغول ہوتی ہیں کھانے پینے میں، کھانے کی تیاری میں، تو اس وقت بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ان دعاؤں میں لگائے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم عبادت نہیں کر رہے، کھانا تیار کرنا خود عبادت ہے، اگر ذکر کے ساتھ ہو تو اور بڑی عبادت ہے۔ روزے دار کھا رہے ہیں تو یہ نیت ہو، ایسا نہیں دل چھوٹا نہیں کرنا ہے کہ ہم لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی عبادت ہے۔ اپنے اعمال کے ساتھ اگر کھانے کی تیاری اگر ہو رہی ہے، اس میں اگر وقت لگ رہا ہے، تو پھر اس میں یہ سمجھے کہ یہ بھی خدمت، اس میں ذکر۔ یہ دو دعائیں، یا واسع المغفرہ یا واسع الفضل یغفر لی۔ اور دوسری چیز، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار۔ یہ جملے 4 جملے ہیں، یہ 4 جملے اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی سکھا دیں کہ وہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار، اس کو بس کثرت سے پڑھتے رہے۔ اور 2 دعائیں ہیں مختصر، ورنہ تو جیسا میں نے عرض کیا، ایک تو ہے کہ مناجات مقبول وہ الگ ہے، لیکن ہمیں جس کا اہتمام کرنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ایک اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی۔ محدثین فرماتے ہیں یہ جامع دعا ہے، دعاؤں میں جامع ترین دعا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ کتنی بہترین دعا! بعض مرتبہ جلدی ہوتی ہے، نکلنا ہوتا، بس یہ دعا، اے اللہ میں تجھ سے اچانک کی خیر، میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، وہ خیر جو اچانک ہو اور بعد میں آنے والی ہو، وہ خیر چاہے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، اے اللہ اچانک کے شر سے مجھے بچا لے، وہ شر چاہے اچانک آنے والا ہو یا بعد میں آنے والا ہو، اور وہ شر، وہ برائی، وہ مصیبت چاہے میں جانوں یا نہیں جانوں، اے اللہ اس سے مجھے بچا لے۔ یہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے، اپنے گھر کے ماحول کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ رمضان ہم اپنے گھروں کے اندر ماحول بنائے کہ ہمارے گھر کا ماحول سے پتہ چلے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ذکر کا، تلاوت کا، دعاؤں کا، اخلاق اور صبر کا، یہ گھر کے ماحول سے پتہ چلے۔ یہ گھر کے اندر سب مل کر بیٹھ کر مشورہ کر کے اگر ہم اس کی ترتیب بنا لیں گے تو پھر انشاءاللہ ایک دوسرے کو انکریجمنٹ بھی ہوگی، ترغیب ہوگی، اور انشاءاللہ گھر کا ماحول بنے گا، بچوں کا وقت بھی اچھا گزرے گا اور ایک دوسرے کو تعاون ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔